کتاب ہے حق الیقین، جلد ہے 2 اور اس کے مصنف ہے ان کے باقر مجلسی. ٹھیک ہے، یہ جو اہل تشیع ہیں ان کے جو مہدی، ہمارے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تو الگ ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. ان کے جو مہدی ہیں نا، اب یہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچیں گے، اب صفحہ نمبر 34 ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچیں گے، یعنی کہ فرمایا جب وہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے لوگوں، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. ان کے مہدی پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ کیا یہ رسول پاک علیہ السلام کی قبر ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدی آل محمد. حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں جو ان کے پاس دفن کیے گئے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور ہم خواب خلیفہ اول و دوم ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا یہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہے. پہلے تو ان کے مہدی نے پوچھا کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے پہلو میں کون دفن کیے گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ اول و دوم ہے. تو پھر آگے کیا ہوتا دیکھیں، حضرت لوگوں کے سامنے مصلحتاً پوچھیں گے کہ اول کون ہے اور دوم کون ہے، اور کس سبب سے تمام خلائق میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا، یعنی کہ ریزن کیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں کیوں دفنایا گیا ہے، اور کون اول کون دوم یہ پوچھیں گے. پھر آگے کیا ہوگا، پھر یہی کہیں گے ان کے مہدی کہ ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو اس جگہ دفن کیے گئے ہوں. لوگ کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ان کے سوا کوئی اس جگہ دفن نہیں ہوا. یعنی کہ لوگ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں خلیفہ اول و دوم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہی دفن ہیں. یہاں تک بھی تسلی نہیں ہوئی اور کنفرمیشن لینا باقی تھا. ان کو اس لیے اس جگہ دفن کیا گیا ہے کہ رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے بیویوں کے باپ تھے. اب کنفرم ہو گیا یہ چیز. تو حضرت فرمائیں گے کہ کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہاں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہی کی بات ہو رہی ہے. پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو شک ہو کہ وہ اس جگہ دفن ہوئے ہیں؟ یعنی کہ کوئی ابھی بھی شک کرتا ہے کہ نہیں وہ لوگوں کی قبر تو کہیں اور تھی، یہاں وہ دفن نہیں ہے، کسی کو شک شبہ ہے تو بتا دو. لوگ کہیں گے کہ نہیں، کسی کو اس میں شک نہیں. پھر 3 روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو، اللہ اکبر، اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو. استغفر اللہ. اب اس کے آگے کی پڑھنے کی جسارت ہم نہیں کر سکتے، آپ کو حوالہ اسکین پیج اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ خود ہی پورا پڑھ لینا. آخری کے چند کلمات ہم آپ کو پڑھ کر بتا دیں گے. پھر حکم دیں گے، یعنی کہ ان کے جو مہدی ہیں وہ حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے. پھر ان کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں، اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور ان کو درخت کے ساتھ جلائے، اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے. استغفر اللہ. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم نفرت پھیلا رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ نقل کفر نباشت. یہ تو عین ایمان ہے نہیں. خلفائے راشدین کے بارے میں، خلیفہ اول و دوم رضی اللہ عنہما کے بارے میں اس طرح کے کلمات لکھنا، پھر ایسوں کی موت پر ہمارے ہی اپنے بھائی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کچھ نہیں، بس پڑھ لو، حقیقت واضح ہو جائے گی.